الحمدللہ وکفا والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی بیت الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واجب الاحترام سامعین عظام عزاداران مظلوم کربلا آپ سب رضوی برادران کی طرف سے بچھائے ہوئے فرش عزائے رضا پہ شامل ہوئے ان رضوی سادات کے فرش عزا بچھانے پہ اور آپ سب کے آنے پہ وہ بی بی راضی رہے جس کی رضا کے بغیر اللہ کسی پہ بھی راضی نہیں ہوتا بحیثیت طفل مکتب معرفت کی خراج جو فقراء سے ملی وہ آپ کی امانت سمجھ کے رضوی سادات کے فرش عزا پہ آپ کے حوالے کرنے حاضر ہوا میرا گفتگو کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں دنیا کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں قرآن سمجھنے اور سمجھانے والی کتاب قرآن پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں قرآن سمجھنے اور سمجھانے والی کتاب ہے سنو مسجد میں قرآن پڑھایا جاتا ہے مجلس حسین میں قرآن سمجھایا جاتا ہے جب ایام ادا شروع ہو جاتے ہیں نا تو سادات عظام مومنین عزادار یہ سیاہ لباس پہن لیتے ہیں نا تو دنیا کو بھی تبلیغ چڑھ جاتی ہے سکولوں میں لڑکے ہمارے لڑکوں کے پیچھے کیوں پٹنا ہے کیوں کالے کپڑے پائے نہیں عورتیں ہم حلے کی عورتوں کے پیچھے کہ کیوں رون دیاں ہو کیوں پٹ دیاں ہو بابے فارغ بابوں کے بزرگوں کے پیچھے اور چھڑ دیو کنہ رونا جے اور رو رو کے کیا حال کر لیا ہے پٹ پٹ کے کیا حال کر لیا ہے اور تمہارا رونا پٹنا امام حسین کو کیا دیتا ہے اگر تمہیں پیار ہے امام حسین سے تو امام حسین کو رو پیٹو نہیں بلکہ کوئی قرآن پڑھ کے بخشو کوئی یاسین پڑھ کے بخشو کوئی سپارہ پڑھ کے بخشو اس بیوقوف کو پتہ ہی نہیں کہ پڑھ کے بخشا اس کو جاتا ہے جو مرنے کے بعد پڑھنے کے قابل نہ رہے ارے جو سر کٹا کے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھے وہ تیرے میرے پڑھے کا محتاج نہیں ہے حیدری اور بہترین سید ساجد سید سردار تشریف لے آئے ماشاءاللہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات بسم اللہ مشہور سید میں آج بسم اللہ پڑھی دے تو جو سید آگے جناب بس میں زیادہ انتظار نہ کراؤں لیکن جو معرفت کی خیرات ان کے آباء و اجداد سے ملی ان فقراء سے ملی ہے وہ آپ کے عمل تو قرآن پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں قرآن سمجھنے اور سمجھانے والی کتاب اور یہ جو ہماری مجالس ہے نا یہ میرے حسین کا مدرسہ ہے یہ جتنی مجالس ہیں یہ میرے حسین کا مدرسہ ہے اور اس مدرسے میں ہم اپنی نسلوں کو قرآن سمجھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کے عقائد و نظریات کی تربیت کرتے ہیں یہ میرے حسین کا مدرسہ ہے اور دشمن کو تکلیف میری نماز کی نہیں ہمارے روزوں کی تکلیف نہیں ہوتا تکلیف کس بات کی اس مدرسے کی یہ میرے حسین کا مدرسہ ہے یہاں پہ ہمارے بچوں کے عقائد و نظریات کی تربیت کرتے ہیں اور دنیا کے ہر مدرسے اور سکول میں داخل ہونے کے لیے کسی نہ کسی عمر کی ضرورت ہے دنیا کے ہر سکول و مدرسے میں داخل ہونے کے لیے کسی نہ کسی عمر کی ضرورت ہے پرائمری میں داخل ہونے کے لیے عمر چاہیے ہائی سکول میں داخل ہونے کے لیے کوئی اور عمر چاہیے
پرائمری والا ہائی میں داخل نہیں ہو سکتا، ہائی والا پرائمری میں نہیں جا سکتا، کالج میں جانے کے لیے کوئی اور عمر چاہیے، مولوی کے مدرسے میں جانے کے لیے بھی کوئی عمر چاہیے۔ دنیا کے ہر سکول و مدرسے میں داخل ہونے کے لیے کسی نہ کسی عمر کی ضرورت ہے، اور پوری کائنات کا واحد مدرسہ ہے مجلس حسین، جس کا کسی بھی عمر سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس مدرسہ عرفان میں دنیا کو دعوت فکر دی ہے کہ آؤ قرآن سمجھیں۔ اسی قرآن کے سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ انی میں جائلٌ فی الارض خلیفہ، زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا کہنے آپ کے؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور آپ نے داد و تحسین دی۔ یہ ہے میرے حسین کی مجلس کا کمال کہ میں نے آیت پڑھی اور آپ نے سمجھ کے داد دی۔ مسجد میں قرآن سن کے جمنا اور ہے، مجلس حسین میں قرآن سمجھ کے بولنا اور ہے۔ حیدری، بھائی اس کی آواز کو ایسا رکھنا کہ سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں۔ زمین پہ اپنا نائب وہ بنا رہا ہے جس کا شریک کوئی نہیں۔ لو جناب، خلافت اتنا حساس عنوان ہے کہ جیسے اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پہ اپنا نائب خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو وہ فرشتے جو تسبیح الہی کے علاوہ کچھ بولتے نہیں تھے، خلافت کا سن کے بول اٹھے، قالوا اتجعل فیہا، کیا ضرورت ہے اسے بنانے کی؟ فرشتے اللہ سے کہنے لگے یا اللہ کیا ضرورت ہے خلیفہ بنانے کی؟ نہ بنا، اگر تو نے زمین پہ خلیفہ بنایا نا تو یفسد فیہا، زمین میں بڑا فساد ہوگا۔ کتنا فساد ہوگا؟ یسفک الدماء، خون خرابہ ہوگا۔ نہ بنا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جب ہم تیری اتنی عبادت و تسبیح کر جو رہے ہیں، کیا ہم کم کر رہے ہیں کہ تجھے خلیفہ بنانا پڑ گیا؟ اللہ نے خاموش، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ ہے قرآن۔ لو جناب، ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ کون سی بات ہے جسے اللہ جانتا تھا، اللہ کے فرشتے نہیں جانتے تھے، حالانکہ فرشتے جانتے تھے کہ لڑائیاں ہوں گی، دور کی خبر تھی ان کو، لیکن جس بات کی خبر نہیں تھی وہ کون سی تھی؟ لو جناب، فرشتے چپ کر گئے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے پانی اور مٹی کو ملایا۔ پانی اور مٹی کو ملانے کے بعد پھر اللہ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو گوندا۔ اپنے ہاتھوں سے مٹی کو گوندنے کے بعد اللہ نے اس کھنکھناتی گوندی ہوئی مٹی سے آدم کا پتلا تراشا۔ وہ گیلی مٹی سے بنا تھا، اسے سوکھنے کے لیے رکھ دیا، اسے خشک ہونے کے لیے رکھ دیا۔ وہ مٹی اور پانی کا بنا ہوا خلیفۃ اللہ، حجت اللہ، آدم خلیفۃ اللہ کا پتلا خشک ہونے کے لیے پڑا رہا۔ اللہ نے فرشتوں سے اس پتلے کو سجدہ نہیں کروایا۔ یہ قرآن ہے، دعوت بھی کہ سب کو۔ پتلا خشک ہونے کے لیے پڑا رہا، اس پتلے کو سجدہ نہیں کروایا۔ کب کروایا؟ پڑھو سورہ سوات۔ اللہ کہتا ہے جب وہ خشک ہو گیا نا پتلا آدم کا، تو پھر اللہ نے فرشتوں سے متوجہ کروایا، سجدے والے سے سجدہ اٹھوایا، رکوع والے سے رکوع توڑوایا، قیام والے سے قیام توڑوایا، تسبیح والے سے تسبیح چھڑوا کے اللہ نے کہا وَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، دیکھو جتنی عبادت تم نے کی ہے، اگر اسے قبول کروانا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، کیا؟ جب میں اس میں اپنی وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُهُ نَفَخْتُهُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح، اللہ اکبر، نفختہ کا ترجمہ یہی ہو سکتا ہے کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں، پھونک کر دوں۔ لو جناب، ہم ہیں امتی لوگ، ہم تو ہیں سادات کے در کے نوکر، ہمیں دنیا میں بھی انہوں نے بچانا ہے، آخرت میں بھی انہوں نے بچانا ہے، تو ہم تو دنیا اور آخرت کا سہارا ہمارے یہ ہے۔ دنیا میں ہمیں کوئی بیماری پریشانی ہو جائے نا تو پہلے تو ڈاکٹروں کے ٹیسٹ کروا کے پیسے بھر کے تھک جاتے ہیں،
شفا آرام نہیں آتا تو پھر ہم جو پیسے بچ گئے ہیں نا وہ لے کے حکیم کے پاس جاتے ہیں. حکیم نبضیں دیکھ دے کے پھکیاں دے دے کے ہمیں پھکی لگاتا ہے. ادھر سے بھی پیسے ختم ہو جاتے ہیں. جب ڈاکٹروں حکیموں سے لٹوا کے جب کچھ نہیں بچتا نا تو پھر سید یاد آتے ہیں کہ شاہ جی بڑا آرام نہیں آ رہا. شاہ جی ڈاکٹروں نے بھی سمجھ نہیں آؤندی پئی, حکیموں کو بھی پیسے مک گئے کھا گئے سارے میرے, مجھے شفا نہیں آ رہی سرکار کے میں. تو سید سنتا ہے اس کی بات, سن کے پھر سید کیا کرتے ہیں؟ سید کچھ پڑھتے ہیں, پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. سید کچھ پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے, صدری علم ہے نا, صدری سینہ بسینہ علم, یہ کچھ پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مولا چنگیاں کرے گا, ایسے کرتے نہیں سادہ, ایسے ہوتا ہے. آگے بندے کا یقین کا عمل ہو, ہاں بندے کا یقین کا عمل ہو. لو جناب, ہم اپنی دنیاوی پریشانیوں میں جب مشکل کشائی کے لیے مشکل کشا کے بیٹوں کے پاس آتے ہیں نا تو یہ ہمیں دم کرتے ہیں نا, مولوی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ سپیکر کھول کے کہتے ہیں یہ دم کدھر ہے, یہ دم ہم اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں, یہ پھوکے مارنا اسلام میں جائز ہی کوئی نہیں, یہ پھوکے مارنا بدعت ہے, یہ اسلام میں ہے ہی نہیں, یہ پھوکے کہاں لکھا ہے, یہ طویطہ کا کہاں لکھا ہے. مولوی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے یہ پھوکے مارنا بدعت ہے, یہ دم کروانا بدعت ہے. اور مولوی فتویٰ لگانے سے پہلے قرآن پڑھ, کائنات میں سب سے پہلا دم تیرے ابے آدم کو اللہ نے کیا. اللہ اکبر. کائنات میں سب سے پہلا, قرآن پڑھو, کائنات میں سب سے پہلا دم ہمارے ابا آدم کو اللہ نے کیا. اس دم کی وجہ سے یہ آدم ہوا. وَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں اس میں بھی روح پھونک دوں تو فَقَعُوا سَاجِدِينَ, تم نے سجدہ کرنا ہے. پتلا مٹی اور پانی کا بنا آدم کا پڑا رہا. اللہ نے پتلے کو سجدہ نہیں کروایا. کب کروایا؟ جب اس میں اپنی روح پھونک دی. روح آنے کی وجہ سے آدم کے پتلے کو سجدہ ہوا. وہ آدم زمین پہ آیا, زمین پہ آ کے اس آدم نے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا. یہ خانہ کعبہ, یہ بیت اللہ جس کے چکر میں مولویوں کا چکر چلتا ہے نا, یہ بیت اللہ سب سے پہلے آدم نے بنایا. آدم بنا کے چلے گئے. پھر نوح آئے, نوح کے زمانے میں پانی کا سیلاب آیا, نوح نبی نے اسے دوبارہ بنایا, بنا کے چلے گئے. پھر جتنے نبی آتے رہے وہ اپنے اپنے حصے کے مطابق کعبے کی تعمیر کرتے رہے. یہ کعبہ آدم نے بنایا, سارے نبی آ کے اس کو دوبارہ بناتے رہے. پھر دو سید آئے, ابراہیم و اسماعیل, انہوں نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ کے تحت اس کعبے کی دیواریں بلند کی. وہ بھی دیواریں بلند کر کے چلے گئے. یہ اللہ کا گھر آدم نے بنایا. آدم کے بعد نبی آتے رہے, اس کی تزئین و آرائش کرواتے رہے. یہ کعبہ اللہ کا گھر بنا پڑا رہا, لیکن اسے سجدہ نہیں ہوا. ہوئے ہوئے, میں کچھ کہہ گیا جناب, مہربانی. حیدری, یہ مٹی و گارے کا بنا ہوا, یہ بیت اللہ آدم نے بنایا. نبی آتے رہے, بنا کے جاتے رہے. اس مٹی و گارے کے بنے ہوئے گھر کو سجدہ نہیں ہوا. جس طرح مٹی و گارے کا بنا ہوا آدم کا پتلا بنا پڑا رہا, اس آدم کے پتلے کو اس وقت تک سجدہ نہیں ہوا جب تک آدم کے پتلے میں اس کی روح نہیں آ گئی. مٹی و گارے کا بنا ہوا یہ خانہ کعبہ ہزاروں سالوں سے بنا پڑا تھا, لیکن اس کعبے کو بھی اس وقت تک سجدہ نہیں ہوا جب تک اس کعبے میں اس کی روح بن کے علی نہیں آ گئے. اللہ اکبر. حیدری رضا میں تمام علیون گابا, بہت شکریہ زدائی کا. میں پہلی مرتبہ آیا ہوں, آپ کی زیارت, چہرے کی زیارت ہو رہی ہے. مالک یہ ساروں کے چہرے, یہ ساری پیشانیاں چوکھٹے حسین پہ لگیں, اکبر کی جاگیر پہ سجدہ ریز ہوئے, ساری پیشانیاں. بس میں ازاحمہ تمام. کعبہ سجدہ کروایا جب اس میں روح آ گئی, تو آدم کو سجدہ تب ہوا جب اس میں اس کی, تو کعبہ بنا پڑا تھا. پوچھو مولویوں سے, جب اللہ کا گھر تھا سجدہ کیوں نہیں تھا؟ وہ گھر تھا پر اس میں اس کی روح نہیں تھی. وَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي, جب میں اس میں روح پھونک دوں فَقَعُوا سَاجِدِينَ, تو تم نے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کرنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ, اللہ کہتا سارے کے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر, اس نے تکبر کیا.
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اس پر غور کی اس لفظ پہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے تھا. ہر مولوی نے اپنا ترجمہ کیا ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے تھا، پچھوں کافر تھا، پہلے سے کافر تھا، کافروں میں سے تھا، پرانا کافر تھا، پچھوں کافر تھا، پرانا کافر تھا. قرآن کہہ رہے یہ کافر تھا، کافروں میں سے تھا، پچھوں کافر تھا، پرانا کافر تھا. جو مرضی ترجمہ کرو. لو جی وہ کافر تھا، پرانا کافر تھا، پچھوں کافر تھا، کافروں میں سے تھا، فرشتہ بن کے فرشتوں میں رہتا تھا، اور کسی فرشتے کو شک بھی نہیں ہوا کہ یہ کافر ہے. سید اجازت ایک بات کروں، سمجھانا چاہتا ہوں تھوڑا سا. دیکھیں دنیا میں جتنی مخلوق ہے نا، جتنی مخلوق ہے، اللہ کی جتنی مخلوق ہے نا، ہر مخلوق کو کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے. دنیا میں جتنی مخلوق ہے نا ان کو ٹینشن، سٹرگل ہے. چاہے چونٹی ہے، انسان ہے، نباتات ہے، یہ سب اپنی اپنی زندگی کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں، ہے نا. اللہ کی اس پوری کائنات میں اللہ کی جتنی مخلوق ہے نا، اس مخلوق میں اگر کوئی ٹینشن فری مخلوق ہے تو وہ فرشتے ہیں. کوئی ٹینشن نہیں. یہ ان کو ٹینشن فری کیوں ہے؟ کیونکہ نہ ان کی بیوی، نہ بچے، نہ بھوک، نہ دکھ. ہائے 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 ہائے. یہ ٹینشن فری کیوں ہے؟ کیونکہ نہ ان کی بیوی، نہ بچے، نہ بھوک، نہ دکھ، نہ گرمی، نہ سردی. اس لیے ٹینشن فری ہیں. بنے پھرتے ہیں فرشتے. ہوتی ان کی بیوی، ہوتے 4 بچے، دینی پڑتی سکول کی فیس، پھر پڑھ کے دکھاتے نماز. کیوں مرشد جی انہوں نے وقت پہ آؤں پھر میں دیکھتا نا فرشتے. سنو ٹینشن فری مخلوق ہے فرشتے. ہم ہیں ٹینشنوں کے مرکز. کوئی بندہ ایسا نہیں ٹینشن فری ہے. بندوں میں وہی بندہ ٹینشن فری ہے جو پاگل ہے. باقی جس کو عقل ہے وہ ٹینشن میں. ہماری اتنی ٹینشنوں میں 4 دن بندہ ہمارے ساتھ چلے نا، جتنی مرضی ٹینشن ہو، 4 دن بندہ ہمارے ساتھ چلے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کون ہے. 4 دن بندہ ہمارے ساتھ چلے، کھائے پیے، تو ہمیں پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ کیا ہے. لو جناب ہمیں اتنی ٹینشنوں میں 4 دن میں پتہ چل جاتا بندے کا یہ کیا ہے. ہزاروں سالوں سے وہ پرانا کافر فرشتوں کے درمیان رہ رہا تھا، اور کسی فرشتے کو شک بھی نہیں ہوا کہ یہ کافر ہے. جاؤ ان مولویوں کے سامنے قرآن لے جاؤ، پوچھو ان سے. ہزاروں سالوں سے ان کے ساتھ رہتا تھا شیطان. اللہ کہہ رہا ہے پرانا کافر تھا، پہلے سے کافر تھا، پچھوں کافر تھا، کافروں میں سے تھا، فرشتوں کے درمیان رہتا تھا. کسی فرشتے کو شک بھی نہیں ہوا کہ یہ نامراد کافر میرے ساتھ کھڑا ہے. کوئی مولوی تسلی بخش جواب نہیں دے گا. ہر کوئی اون آں شوں شاں کر کے نکل جائے گا اور آخر پہ اللہ پہ ڈال دے گا. مولوی کی بیماری ہے جب کوئی جواب نہ آئے تو اللہ پہ ڈال دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم ہے فقراء کے دروازے پہ جاؤ، اور فقراء کو قرآن میں کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. یہ اہل ذکر کی اولاد بیٹھے حیدری. یہی سوال مولویوں سے کیا کہ فرشتوں کو پتہ کیوں نہیں چلا، شک بھی نہیں ہوا کہ یہ کافر ہے، تو کوئی مولوی جواب نہ دے سکا. اور یہی سوال ہے کہ سید فقیر سے پوچھا کہ سید ہزاروں سالوں سے شیطان ان کے ساتھ رہتا تھا. قرآن کہتے ہیں پرانا کافر تھا، اندر سے کافر تھا، پچھوں کافر تھا. جب وہ کافر تھا فرشتہ بن کے فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، اور کسی فرشتے کو شک بھی نہیں ہوا کہ یہ کافر ہے. تو سید فقیر نے مستواری میں کہا بیٹا کیسے فرشتوں کو شک ہوتا، وہ نامراد عبادت ہی بڑی کرتا تھا. اللہ اکبر. وہ شیطان پہ شک کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ نامراد عبادت ہی بڑی کرتا تھا. پتا چلا عبادت ایسا پردہ ہے جس میں بڑے بڑوں کا کفر چھپ جاتا. عبادت کا پردہ ہے. عبادت ایک پردہ ہے. عبادت ایک پردہ ہے جس میں بڑے بڑوں کا کفر
چھپ جاتا ہے. لو جناب شیطان عبادت کے پردے میں چھپ کے فرشتہ بن کے فرشتوں کے درمیان رہ رہا تھا اور کسی فرشتے کو نہیں پتا تھا یہ کافر ہے. اس لیے اللہ نے فرشتوں کے درمیان عبادت میں چھپے ہوئے کافر کو نکالنے کے لیے ان کے سامنے آدم کی خلافت کا اعلان کیا. اللہ اکبر. میں کسی نتیجے پہ آ گیا جناب, آخری لفظوں پہ ہوں جناب. فرشتوں کے درمیان آدم فرشتوں کا خلیفہ زمین پہ بنایا ہے, خلیفہ بنا ہے زمین والوں کے لیے. اللہ نے اعلان عرش والوں میں کیوں کیا؟ اللہ اکبر. جب آدم خلیفہ زمین کے لیے بنا ہے, حجت زمین کے لیے بنا ہے, اس کی خلافت کا اعلان فرشتوں میں کیوں کیا؟ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کے درمیان عبادت کے پردے میں چھپا تھا کافر. اس کافر کو سامنے لانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کے سامنے آدم کی خلافت کا اعلان کیا. اور یہ اصول توحید ہے کہ جب بھی کسی کے کفر کو جانچنا ہو اس کے سامنے اللہ کے خلیفہ کی گواہی دو. اللہ اکبر. اب پتہ چلا مولوی کیوں کہتا ہے اذان دہشت گردی ہے. فرشتوں کے درمیان اعلان کیوں کیا؟ تاکہ عبادت کے پردے میں چھپا کافر سامنے آ جائے. اب زحمت تمام یہی وجہ تھی کہ زندگی کا پہلا اور آخری حج کر کے میرے نبی آ رہے تھے. 1.25 حاجی تھے. نبی بڑے خوش تھے. اللہ نے کہا حبیب تم حاجیوں کی وردیوں کو دیکھ کے خوش نہ ہو جس طرح میں نے فرشتوں کے درمیان عبادت کے پردے میں چھپے کافر کو نکالنے کے لیے آدم کی خلافت کا اعلان کیا تھا. تو بھی حاجیوں کے لباس میں چھپے کافر نکالنے کے لیے میرے علی کی ولایت کا اعلان کر. حیدری بابا علی ولی اللہ. اب پتہ چلا کیوں ضروری ہے یہ اعلان ولایت ضروری کیوں ہے؟ تاکہ عبادت کے پردے میں چھپے کافر سامنے آ جائیں. اعلان علی ولی اللہ پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ کیوں اذان و نماز میں پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ تاکہ عبادت کے پردے میں چھپے کافر سامنے آ جائیں. اور دنیا والو حقیقت قہرہ بھی یہی ہے. یہ اعلان ولایت کیا ہے؟ نعرہ ولایت کیا ہے؟ جہاں عبادت کے پردے میں چھپا کافر نکالنا ہو اس کے سامنے کہو نعرہ ولایت. بس احمد بس یہ ولایت جو ہے نا چھڑ بھی دین تے ولایت دا نقصان کوئی نہیں. اور بات کی ہے میں بتا دیتا ہوں. سید آپ بیٹھے ہیں, بس میں مجبور بات کر دی تو آپ کی اجازت ہو تو کہہ دوں. سید زادے بہت بڑی نگری کا سید ہے, مالک حیات طولانی عطا فرمائے, ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے, جنہوں نے ممبر کی حرمت کو بچا کے رکھا ہوا ہے, جنہوں نے ممبر پہ توحید کو عقیدے کو بچا کے رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. چشم بدور سید. میں ایک بات کروں, آپ غدیر میں تھے, آپ سارے ہر شیعہ حلالی موالی 18 ذی الحج کو غدیر میں موجود تھا. جو بھی ولایت عقیدہ رکھتا ہے نا وہ غدیر میں موجود تھا. اب آپ کے سوال آنکھیں مجھ سے کر رہی ہیں کہ کتھے لکھے آسیساں؟ ہر بندے پہ لکھا ہے کہ وہ تھا. کیسے؟ سنو. ہر حلالی موالی شیعہ اسنا عشری کے دودھ پیتے بچے سے لے کے سفید ریش ان بزرگوں تک, جو گزر گئے ان میں, جو ہیں ان میں, جو آگے آئیں گے ان میں, ہر حلالی موالی شیعہ اسنا عشری کے دودھ پیتے بچے سے لے کے سفید ریش ضعیف تک میں اس کی فطرت و جبلت میں 2 عادتیں پائی جاتی ہیں. کون سی؟ پہلی عادت سنو, نعرہ حیدری. یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے نعرہ لگایا تو آپ نے کیا کیا؟ میں نے حیدری کہا, آپ نے کیا کہا؟ یہ کسی توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ جب نعرہ بجے تو انج کرنا ہے. آئے ہائے پہنچ گئے سید آپ, واہ 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 واہ. میں دلیلیں دے رہا ہوں, ہر حلالی موالی بندہ غدیر میں موجود تھا. پہلی عادت کیا؟ چلو یہ تو بزرگ پڑھ لیا, ذاکروں نے کہا دیا اچا نعرہ حیدری.
ان کو بھی پتا نہیں کہ نارائن نہیں لانا، تو نام ہی کیا ہونا، ہاتھ کھڑا کرنا ہے جو غدیر میں تھے. یہ تو جہالت کی نشانی کی بادو بلند، نا 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 نا، اس کی جس جو غدیر میں تھا اس کی فطرت میں ہے. چلو یہ تو بند ذاکروں نے بڑوں کو سکھا دیا. دودھ پیتا بچہ آپ کا، اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھیں بچوں سے. جن کے گھر میں ہے ان کے گھر میں رون کے قائم رہے، جن کے گھروں میں نہیں ہے آج کی اس فرش ادا کے صدقے میں ہر بے اولاد مومن کو اللہ ماتمی عطا فرمائے. دنیا والوں شیعوں کی سائیکی سمجھو شیعہ قوم کیسی ہے، یہ اللہ سے رزق بھی مانگتی ہے تو عزاداری کے لیے، بیٹا بھی مانگتی ہے تو شبیر کی ماتمداری کے لیے. یہ قوم ایسی ہے. اب سننا، دودھ پیتا بچہ جن کے پوتے نواسے ہیں ان کو دیکھا ہوگا انہوں نے، اس دودھ پیتے بچے کے سامنے کو حیدری تو وہ کیا کرتا ہے؟ بولتا نہیں ہے، ہاتھ کھڑا کرتا ہے. اسے کس نے بتایا کہ ہاتھ کھڑا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. یار میرے ساتھ بولو، میں ذرا ساتھ بیان کر رہا ہوں. وہ غدیر میں تھا، وہ دودھ پیتے بچے کے ساتھ. اچھا ہمارے مومن بڑے ماشاءاللہ ہے، بچہ جب کہتا ہے نا اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، کچھ اب وہ کہتا ہے مومن ادھر خوش ہوتا ہے، وہ ادھر آ، اس کے چاچے کو اس کے مامے کو بلا کے کہو دیکھو کیا کر رہا ہے حیدری. تو پھر ماما بھی چیک کرتا ہے حیدری، چاچا بھی، سارے گھر والے جب تسلی کر لیتے ہیں نا حیدری کہہ کے، تو مومن کو چین نہیں آتا. وہ اس بچے کو اٹھا کے بازار میں آ جاتا ہے اور بازار میں گزرنے والے کہ ادھر آئے آگے حیدری. جب بچہ ایسا کرتا ہے نا تو دوسرا مومن دیکھ کے خوش ہوگا تو مبارک ہو حلالیہ. ایسا ہی ہے. پہلی عادت آپ کے بچے سے لے کے زئی میں پائی جاتی کیا کہ جب بھی ناراض تو کیا کرتے ہو؟ یہ دلیل ہے کہ تم غدیر میں تھے. دوسری، جب کہیں تبرے شبرے کا ماحول بن جائے تو کیا کہتے ہو؟ اہل بیت کے دشمنات لعنت. یہ کیا آپ نے؟ ہاں ایسا کیا نا آپ نے. یہ کتنے لکھے ہیں کرنا ہے؟ ہاتھ خالی ہے آپ کا. اصل میں تمہاری روحیں غدیر میں موجود تھیں، اس لیے تمہاری فطر میں دو آتے ہیں کہ جب نعرہ لگے تو کہتے ہیں حیدری ریالی، اور جب تبرہ کر تو کیا کہتے ہو؟ بے شمار. اصل میں تمہاری روحیں غدیر میں موجود تھی. تمہاری روحوں نے یا علی کہتے ہوئے محمد کو ایسے کرتے دیکھا تھا، تبرہ کرتے ہوئے جبریل کو ایسے کرتے دیکھا تھا. یہ ولایت ہے. اس کی قیمت علی کی بیٹیوں نے دی ہے، اس کی قدر کرو. اور دنیا والا میں جملہ کہہ گیا ہوں آپ کے سامنے، یہ جو ولایت ہے نا اس کی قیمت علی کی بیٹیوں نے دی ہے. اور لوگ کہتے ہیں ہمیں صبر کرو، اور کنا رو گے کنا پٹو گے، اور واقعہ کربلا ہو گیا اور تم نے 1400 سال کے بعد رونا پٹنا کیا ڈالا ہوا ہے. اور دنیا والوں ہمیں لوگ کہتے ہیں صبر کرو، ہم صبر کر جاتے اگر آل محمد کے ساتھ جنگ ہوتی. ہمارے صبر نہ کرنے کی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ جنگ نہیں، ظلم ہوا ہے، اور ظلم بس نہیں ہوا. جاننا چاہو گے میرے صبر نہ کرنے کی وجہ؟ دنیا کے ہر غم میں ہم صبر کر جاتے ہیں، لیکن حسین کا ایسا غم ہے کہ اب عبداللہ تیرے دکھ پہ ہمیں صبر نہیں آ سکتا. کیوں؟ شام کے زندان میں سیدوں کی 4 سال کی بچی مر گئی. میں خطیبوں سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، میں سب سمجھانا چاہتا ہوں. صبر کیوں نہیں کرتے شیعہ؟ کیوں ماں بہنوں بہو بیٹیوں کو لے کے سرے بازار گزر کے مجلسوں میں آتے ہیں؟ کیوں سارا ساج رضوی سادات اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے رقم جمع کرتے ہیں کہ مجلس کروانی ہے؟ کہ شام کے زندان میں سیدوں کی 4 سال کی بچی مر گئی، مرنے کے بعد وہیں دفن ہوئی، زندان میں دفن ہوئی. دفن ہونے کے 1100 سال بعد، کتنے سو سال بعد؟ 1100 سال بعد وہی بچی دمشق کے عالم دین سید شرف الدین موسوی القاظمی کے خواب میں آئی، اور خواب میں آ کے کہتے شرف الدین میں پیاسے حسین کی بیٹی ہوں، جب سے میرا بابا پیاسا گیا ہے مجھے پانی اچھا نہیں لگتا، میری قبر کے پاس پانی آ گیا، یا پانی روک یا میری قبر بدل.
تقبل اللہ سید، محنت قبول ہو گئی آپ کی، مقصد تو گریا تھا نا، رومال سیدہ میں مومنوں کے آنسو کٹھے کرنے تھے نا۔ دیکھو میں کوئی مصحف نہیں پڑھا، بھی جملے کہہ رہا ہوں، سب عزاداروں کی آنکھوں کا وضو ہو گیا، پاک بی بی رومال لے کے آ جا، یہ عزادار تیری سکینہ کا پرسہ دینے کو تیار ہے۔ شرف الدین میں پیاسے حسین کی بیٹی ہوں، میری قبر کے پاس پانی آ گیا ہے، جب سے میرا بابا بندے دریا پہ 3 دن کا پیاسا ذبح ہوا، مجھے پانی اچھا نہیں لگتا، یا پانی روک یا میری قبر بدل۔ سیدزادے عالم دین نے خواب دیکھا، دیکھ کے اٹھ کے بیٹھ گیا اور روتا ہی رہا، منہ پیٹتا رہا، حجرے سے نکلا ہی نہیں، گھر سے نکلا ہی نہیں، سارا دن روتا رہا کہ پاک بی بی میرے خواب میں آئی، حسین کی معصومہ میرے خواب میں، روتا ہی رہا سید۔ دوسری رات آ گئی، پتہ نہیں یہ سید کیسے سو گیا، جیسے سویا تو بی بی پھر خواب میں آ کے کہتی شرف الدین میں پیاسے اصغر کی بہن ہوں، جب سے میرا اصغر پیاسا ہمارا گیا ہے مجھے پانی اچھا نہیں لگتا، میری قبر کو بدل دے، یا پانی روک یا قبر بدل۔ سیدزادہ اٹھ کے بیٹھ گیا، روتا ہی رہا اسی بات پہ کہ بی بی مجھے کیوں کہہ رہی ہے، حسین کی بیٹی کو پانی اچھا نہیں لگتا، سارا دن روتا رہا۔ تیسری رات آ گئی، سید پھر سو گیا، اللہ جانے کیسے سو گیا، جیسے سویا بی بی خواب میں آ کے کہتے ہیں شرف الدین کیا مجھے شام کی قیدن سمجھ کے میری بات نہیں سنا، میں حسین کی بیٹی تجھے حکمن کہہ رہی ہوں، یا پانی روک یا میری قبر کو بدل دے۔ سید نے خواب دیکھا، اٹھ کے مسجد میں گیا، فجر کی اذان دی، لوگ کٹھے ہوئے، جب مومن جو سادات کٹھے ہو گئے، سید مصلی پہ گیا، ممبر پہ جا کے دو لوگو، او سید ہو غیر سید ہو عزادارو، 3 راتیں ہو گئی، یہ قبر والی بی بی میرے خواب میں آ کے کہہ رہی ہے یا پانی روک یا قبر بدل۔ جیسے لوگوں نے سنا گریہ کیا، مومنین نے گریہ کیا، عزاداروں نے گریہ کیا، جب گریہ تھما تو سید کہتا بتاؤ میں کیا کروں، سارے مجمع عزاداروں نے کہا سید خواب تو نے دیکھا ہے، اس لیے تو جان حسین کی بیٹی جان، تو جان سکینہ کی قبر جان ہے۔ جب مومنین و سادات سے اجازت مل گئی نا، سب سے اجازت مل گئی، تو سید عالم دین نے سادات کی مستورات کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے ان بیبیوں کو بتایا کہ بی بی مجھے کہہ رہی ہے قبر بدل۔ بی بی نے مجھے کہا ہے میں بے شک سید ہوں پر مرد ہوں، بے شک میں سید ہوں پر مرد ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں تم بیویاں یہ کام کرو، میں قبر سکینہ پہ کناتے لگواتا ہوں، صاحبان لگواتا ہوں، تم کنات کے اندر چلی جانا، میں کنات کے باہر بیٹھ کے تمہیں قبر کھولنے کے آداب بتاؤں گا۔ بس سیدانیاں خیمے میں چلی گئی، سید خیمے کے باہر بیٹھ گیا، وہ بیویوں کو اندر قبر سکینہ کھولنے کے آداب بتا رہا تھا کہ کچھ لمحے گزرے تھے کہ اس خیمے کے اندر بیویوں کے گریاؤ بکاؤ ماتم کی صدائیں شروع ہو گئی۔ سید باہر بیٹھا گھبرا گیا کہ کچھ بیویاں باہر آئی جو منہ نوچ نوچ کے ماتم کر رہی تھی۔ سید کہتا بیبیاں ہوا کیا ہے؟ جو بیبیاں کہتے سید کچھ بیبیاں قبر سکینہ پہ مر گئی ہے، دعا اگر ہم بھی مر جائے۔ سید کہتے مرنے کی دعا کیوں کرتی ہو؟ بیبیاں رو کے کہتی ہے سید جب ہم نے قبر سکینہ کے تختے ہٹائے تو دیکھا سکینہ کا کرتا جلا ہوا، کانوں سے خون جاری، چہروں پہ تماچوں کے نشان، اور منہ سے یہی کہہ رہی ہے ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا مظلوم بابا۔ یہ تھے جناب علامہ شیخ کاظم رضا ترابی صاحب۔